السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس ناول کی دوسری قسط ہے۔ اگر آپ نے پہلی قسط نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اسے دیکھیں پھر اسے دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سوال کرتے کرتے کرنٹ کی طرح ایک سوچ اس کے ذہن سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بھی اختیار اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ میں واقعی اسٹوپڈ ہوں۔ میں نے اس چیز پر غور کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے، انداز اور چادر اوڑھنے کے طریقے سے وہاں اس چرچ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ کیا آپ مسلم ہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اس سوال کی توقع کر رہی تھی۔ کسی حیرانی کے بغیر اس نے کہا تھا، میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے جواب نے چند لمحوں کے لیے حدید کو خاموش کرا دیا تھا۔ وہ چپ چاپ الجھن بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرا خیال تھا آپ مسلم ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ مسلم لگتی ہیں۔ اسے لگا تھا لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا۔ صرف نظر آتی ہوں؟ نظر آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہت عجیب لہجے میں کہا تھا۔ نام جان سکتا ہوں آپ کا؟ کرسٹینا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد اس کو اپنا نام بتایا تھا۔ وہ اس پر نظریں جمائے اس کی بات کی صداقت جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد اس نے اس سے پوچھا تھا۔ کرسٹینا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس دن میں نے آپ کو پارک میں دیکھا تھا۔ آپ سسٹر الزبیتھ کے پاس آئے تھے۔ اس نے حدید کو یاد دہانی کروائی تھی۔ حدید نے غور سے اسے دیکھا تھا مگر پہچانا نہیں۔ اس دن ویسی کیفیت بھی وہ جس کیفیت میں تھا شاید کسی کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ سسٹرز کے ساتھ گروپ کے پاس وہ گیا تھا۔ وہ خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اب ان میں یہ لڑکی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ وہاں ہوں۔ بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں؟ حدید نے ایک مدھم سرگوشی سنی تھی۔ مگر میں یہاں سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز۔ اس بار اس کی آواز تھوڑا التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ باہر بھی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز اور کہکہوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ آؤ۔ باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا اور وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی تھی۔ اس طرف نسبتاً خاموشی تھی۔ وہ وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی نے ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا تھا۔ تم کرسچین کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے دیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ میں بھی کرسچینٹی، عیسائیت کے بارے میں یہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب سچا نہیں ہے۔ کیا؟ میں بھی تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ غلط سوچتی ہو۔ کرسچینٹی کے علاوہ بھی کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ حدید کی ثابت قدمی اس سے بہت کم نہیں تھی۔ وہ کچھ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب سوال سے دیا تھا۔ مجھے اپنے مذہب سے کوئی نفرت نہیں ہے، کرسٹینا نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی تم اپنا مذہب چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس لیے چھوڑ دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سچائی پا لی ہے۔ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ مجھے تو آج تک اپنے مذہب میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ مجھے اگر کہیں سچائی نظر آئی ہے تو وہ تمہارے مذہب میں نظر آئی ہے۔ وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ بعض دفعہ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ حدید، میں چاہتی ہوں تمہارے ساتھ یہ نہ ہو۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھا مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر یہ میری اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ بازار میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں ملنے والی سب سے بہتر چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پسندیدہ چیز پانا چاہتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہیں کسی بازار میں جانا نہیں پڑا مگر پھر بھی تمہارے پاس سب سے بہترین چیز ہے۔
تمہارے پاس تمہارا مذہب اسلام ہے، تمہارا دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیغمبر، اللہ تمہارا رب اکیلا واحد، اب تم بہترین چیز چھوڑ کر۔ حدیث نے ترشی سے اس کی بات کو کاٹ دی تھی۔ کرسٹینا، مذہب بازار میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، مذہب سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ چیز نہیں کر پاتا تو اسے کیوں چھوڑا نہ جائے، دوسرا مذہب کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ یہ سارے مذہب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک اللہ ہی کی تلاش کرواتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ میں مسلم رہوں یا کرسچن بن جاؤں یا پھر کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لوں؟ فرق پڑتا ہے حدید، بہت فرق پڑتا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور بننا چاہتے ہو، تم خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر ٹرینٹی پر ایمان لانا چاہتے ہو، چیز ریپلیس کرنا چاہتے ہو، ہر چیز، پیغمبر، دین، خدا، تم سب کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ تم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لوگے تو زندہ کیسے رہو گے؟ تم ان کے بارے میں سوچو گے نہیں تو سانس کیسے لوگے؟ تم ان کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکو گے؟ چرچ کے اوپر لگا ہوا کراس نظر آ رہا ہے تمہیں؟ تمہیں پتہ ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اگلی بار جب تم اپنی سینے پر کراس بناؤ گے تو تمہیں پتہ ہے تم کیا کرو گے؟ تم اللہ کا نام لے رہے ہوگے، تم اس کو یاد کر رہے ہوگے۔ نہیں حدید، تم جسے یاد کر رہے ہوگے وہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا تو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے۔ کرسٹینا نے بلند آواز میں بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اور حدید کے سینے پر ہولی کراس بنایا تھا۔ تم کہو گے فادر، سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ۔ کیا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں فیملی جانتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی خاموش ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، پر اسے ایک دم چپ ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے، اس کی باتیں سنتے سنتے ایک دم پھوٹ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے وہ اپنے گھٹنوں پر جا چکا تھا۔ تم سمجھ نہیں سکتی میں کن حالات میں ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تم سب ایک جیسے ہو، کنڈیم کرتے ہو، کمنٹ دے سکتے ہو، پر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کبھی کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کسی مرد کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح بچوں کی طرح بلند آواز میں رونا، وہ نہیں جانتی تھی کسی کو روتے ہوئے کیسے چپ کرایا جاتا ہے۔ اگر رونے والا مرد ہو تو پھر کس طرح اسے دلاسا دیا جائے؟ وہ بے بسی سے اسے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں مر سکتا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزری تھی۔ کرسٹینا کو کوئی یاد آیا تھا۔ کاش میں تمہارے لیے ہی ہوتی، صرف تمہارے لیے۔ کسی کی آواز اس کے ذہن میں لہرائی تھی۔ وہ بے اختیار حدید پر جھک گئی تھی۔ وہ اب اس آواز، اس چہرے کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حدید پلیز مت رو۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے پشت پر پھیلا دیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگی تھی۔ کسی بچے کی طرح وہ چپ نہیں ہو رہا تھا، وہ روتا رہا تھا، بلک بلک کر، یوں جیسے زندگی میں پہلی بار رویا ہو۔ کرسٹینا کو پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا سر سہلا رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہوا۔ وہ پھر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کرسٹینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اس کے بھیگے ہوئے گال کو خشک کرنے کی کوشش کی۔ ٹیشو گال پر لگتے ہی حدید نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا۔ اس سے نظریں ملائے بغیر اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کر لی تھیں۔ کرسٹینا نے اسے دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی تھی، تب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز میرے پاس ہی رہو، میں اس وقت اکیلا نہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کرسٹینا رک گئی۔ حدید نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ حدید اپنی گردن کو تھوڑا سا اس کی طرف موڑا تھا، آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کرسٹینا کے لیے اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے نظر چراتے ہوئے اس کا جواب دیا تھا۔ کیا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کرسٹینا نے اس سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حدید، کیا تم مجھے بتاؤ گے تم اپنا مذہب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہت نرم آواز میں اس نے بات کا موضوع بدلا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی تھی۔ حدید نے ایک بار پھر چہرے کو موڑ کر اس کو دیکھا تھا، پھر پہلے کی طرح بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اپنی چادر کو اس نے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ پھر اس نے حدید کے چہرے کو دیکھا تھا۔
وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا مگر وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کرسٹینا نے اس کے چہرے پر نظر جما دی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سن رہی تھی۔ اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں خودکشی کر لیتا، اور کر بھی لیتا، وہ کہہ رہا تھا۔ باب 2۔ دنیا میں تم سے ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں ہوگی، اس نے پاپا کو چلاتے ہوئے سنا تھا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس بار اس کی ممی نے پاپا کو زیادہ بلند آواز میں ڈانٹا تھا۔ اس کا دل چاہا تو وہ وہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کاش میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ پاپا نے کئی بار کہے جانے والے جملے کو ایک بار دوبارہ دہرایا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لانچ میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا تھا کیونکہ اس کا کمرہ ان دونوں کے کمرے کے قریب تھا۔ اس شادی پر تمہیں مجھ سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے پاس صرف روپے ہیں، دماغ نہیں۔ تمہارا دل اور دماغ دونوں تنگ ہیں، اور تم لوگ نہ خوش رہ سکتے ہو نہ دوسرے کو خوش دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم جیلس ہوتے ہو کیونکہ اس شہر میں، اس ملک میں مجھے جاننے والے تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ حدید نے سر اٹھا کر کچن کی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ملازم کام میں مصروف تھے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی وہ کس حد تک باتیں سن سکتے ہیں۔ ان کی والدین کی آوازیں یقیناً کچن تک جا رہی تھیں، مگر ملازمین کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نپٹانے میں مصروف تھے، لیکن یہ آوازیں نئی نہیں تھیں۔ حدید کی طرح وہ بھی یہ سب کچھ بہت پہلے سے، بہت سالوں سے سنتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والا ہی سمجھ لو۔ تم جیسے تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان سے کچھ اور اچھی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب کچھ جو آج تمہارے پاس ہے، یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت کے آدمی کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا ہے۔ جو تم نے مجھے دیا ہے وہ ہر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مجھے دیا ہے۔ آئی وش میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا ہوتا، تمہیں گھر کے ایک کمرے میں بند کر رکھ دیا ہوتا، تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کو طنزیہ کہے لگاتے سنا تھا۔ تم 20ویں صدی میں رہتے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں کہ تم مجھے قید کر کے رکھ سکتے تھے۔ مجھ جیسی عورت کو ایک کمرے میں بند کر کے کیسے رکھ سکتے تھے؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تم زرشی کے نام سے اور اس کے حوالے سے جانے جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے وہاں۔ میری وجہ سے تم کو کانٹریکٹ ملتا ہے۔ اس نے پاپا کو ممی کی بات کاٹ کر چلاتے سنا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ تمہاری حوالے سے مجھے صرف بدنامی اور رسوائی ملتی ہے۔ تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنتا ہوں۔ میں تمہارے حوالے سے پہچانا نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی میں۔ حدید کا چہرہ سفید ہوتے جا رہا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بار ان لفظوں کی اذیت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تم کیا ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں بلال علی، سب کچھ جانتی ہوں۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکریٹری کے ساتھ مری گئے تھے اس سے واقف ہوں۔ ہاں گیا لیلا کے ساتھ مری۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا۔ خود کون سا پارسا ہو؟ آج کل نیا ماڈل جو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہو، جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں۔ حدید اپنا سر بے بسی سے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا کیونکہ روز ممی پاپا کی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ وہ کئی دن بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی پاپا بزنس ٹور سے باہر گئے ہوتے تھے تو کبھی ممی اپنے فیشن شوز کے سلسلے میں کئی دن باہر رہتی تھیں، لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا ہوتا تو وہ یہی سب ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں اور کو اچھالنا، چیخنا، چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا، ہر چیز جو ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتی وہ اسے توڑ دیتے تھے۔ وہ بچپن سے یہی سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ بچپن میں بہت سی باتیں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتا تھا۔ والدین کے درمیان ہونے والے ہر جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، ان کی ناراضی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو وہ صرف وقتی طور پر ہوتا تھا۔
اس کی ممی شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے تک وہ ماڈلنگ کرتی رہی تھیں، پھر حدید کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کر کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے ایک کیٹ واک میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھے اور بلال علی بھی تعلیم کی حاصل کرنے کے لیے وہاں تھا۔ کیٹ واک کے بعد دونوں میں ایک مختصر ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ مختصر ملاقات لمبی ملاقاتوں میں بدل گئی تھی۔ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پر زرشی کو پرپوز کر دیا تھا۔ زرشی کے والدین نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بلال علی کو پاکستان ہی آنا تھا کیونکہ یہاں اس کی فیکٹریز تھیں۔ زرشی نے اپنے والدین کے اعتراضات اور ناپسندیدگی کے باوجود بلال علی سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کے عشق کا جنون سوار تھا۔ مگر بعد میں جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگی تو انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ بلال ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی تھے، کم سے کم اپنی بیوی کے معاملے میں، جبکہ بلال علی کا خیال تھا کہ اس نے زرشی کو جتنی آزادی دے رکھی تھی اتنی آزادی اس کے خاندان میں کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں تھی، اور یہ خیال بہت حد تک ٹھیک بھی تھا۔ زرشی شادی کے بعد کچھ عرصے تک ماڈلنگ کرتی رہی تھی۔ بلال علی نے اس پر کوئی اعتراضات نہیں کیے تھے۔ حدید کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی تھی، مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع کر دی تھی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس کے معاملے میں اسے سپورٹ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے۔ رات دیر تک وہ مختلف پارٹیز میں رہتی، حدید کو گورننس کے پاس چھوڑ دیتی تھی۔ بات اگر صرف حدید اور گھر کو نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت کر لیتا، مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈ بنا رکھے تھے۔ وہ سارے ماڈلز جو اس کے کپڑے پہن کر ماڈلنگ کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کھلے عام گھما پھرا کرتی تھی۔ وہ خود بھی گھر پر وقت گزارنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات بھی ابھر کے سامنے آنے لگے تھے، پھر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری قسط کو یہیں ختم کرتے ہیں، جلد ہی انشاءاللہ تیسری قسط بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اگر یہ ناول اچھے لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔